کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جائے جس سے وہ ایمان لے آئیں۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا، یہ پیش نظر یہ ہوتا کہ سارے انسان راہ راست پر جمع کر دیے جائیں، تو وہ سب کو مومن ہی پیدا کر دیتا۔ اب حق کے راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں کی مصیبت آتی ہے اللہ کا پیغام پہنچانے میں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایک سچا انسان ہی سمجھتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات تو مانتے ہیں، تمہیں تو سچا کہتے ہیں، لیکن جو تم یہ باتیں کر رہے ہو نا، یہ جو تم یہ کلام لے کر آئے ہو، اس کو نہیں ہم مانتے۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہمیں دین کے راستے پر چلتے ہوئے جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی مخالفت ہو، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور یہ مخالفت زیادہ گھر والوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، یہ ہمارے دوستوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہت مخالفت ہوگی جب آپ ان کے باپ دادا کا دین چھوڑنے کا کہیں گے نا، یا اپنے آپ کو ہی اپنے باپ دادا کے دین سے علیحدہ کرنے کا کہیں گے۔ دین سے علیحدہ کرنے کا مطلب طریقوں سے علیحدہ کرنے کا۔ آپ کہیں کہ قرآن میں تو یہ نہیں لکھا، میں تو قرآن پہ چلوں گی، تو بہت مخالفت ہوگی۔ بہت لوگ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے بہت قریبی جو ہیں، وہ آپ پہ باتیں بنائیں گے۔ آپ کو کوئی ملانی کہنا شروع ہو جائے گا، کوئی آپ کو کہے گا اچھا اب یہ قرآن پڑھنے لگ گئی ہے، اچھا اب یہ کوئی نئی بات لے کر آئی ہے، اچھا تو اب ایسی یہ ہمیں سکھائے گی کہ کیسے رہنا ہے۔ اور زیادہ بزرگ خواتین ہی آپ کو ایسے کہیں گی، آپ کی فیملی کی بزرگ خواتین آپ کو ایسے کہہ سکتی ہیں۔ بہت سا ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جیسے ایک بہت عام سی مثال ہے کہ ہمارے معاشرے میں چغلی ایک روٹین بن کے رہ گئی ہے۔ جہاں بھی دو لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے، انہوں نے تیسرے کی بات ضرور کرنی ہے، چغلی لازمی کرنی ہے۔ اب اگر آپ اپنے کسی بڑی عمر کی خاتون کو، یا اپنی والدہ کو، یا اپنی بڑی بہن کو، یا اپنی کسی بھی بہت قریبی عزیز رشتہ دار کو آپ یہ کہیں کہ یہ نہیں کرنا، تو وہ کیا آپ کو کہے گا؟ وہ آپ کا شکریہ بولے گا کہ بہت اچھا کیا آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، یہ نیکی کی بات بتا دی۔ نہیں، وہ ایسے نہیں کہے گا، وہ بلکہ آپ کا مذاق اڑائے گا کہ تمہارے ساتھ تو بیٹھنا ہی فضول ہے، تمہیں تو زندگی کا تم مزہ ہی لینا ہی نہیں آتا۔ ایک عام سی مثال ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب ہم اپنے کسی بھی اسلام کے منافی کوئی کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، جو رسم و رواج ہوتی ہیں، ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو جو سوشل پریشر ہم پر ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے دین پر چل سکیں۔ تو وہی چیز آ جاتی ہے نا کہ ہم سے تو کسی کو بھی کوئی شکایت نہیں ہے، پرسنلی وہ سب ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت ہی ہمیں چاہتے ہیں، ہمیں اچھا بھی مانتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اللہ کی کوئی بات کرتے ہیں یا قرآن کی کوئی بات لے کر آتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہمیں سکھائے گی کہ دین کیا ہوتا ہے، یہ کل کی بچی ہمیں سکھائے گی کہ دین کیا ہوتا ہے۔ بھی پڑھ کے دیکھ لو، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، اور وہی چیز ہے کہ وہ اس کتاب کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنی اچھے طریقے سے اس کتاب کو جانتے ہیں۔ تو پھر پڑھ کے دیکھ لو نا، اس کو سمجھ کے دیکھ لو نا کہ اسی میں یہ دین لکھا ہوا ہے۔ تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، پھر وہ اس عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اور تب ان کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کر گزرو، جو کرتے ہو کر لو، جس نے جیسے زندگی گزارنی ہے گزار لو، آخر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے سامنے ہی جانا ہے نا، اللہ کے سامنے ہی پیش ہونا ہے نا، اپنے سب اعمال کا جواب دہ ہونا ہے نا۔ اس وقت اللہ دیکھ لے گا، بتا دے گا کون سیدھے راستے پر تھا اور کون غلط راستے پر تھا، اور اس وقت پھر ماننا، یا اس وقت اقرار کرنا، یا اس وقت حسرت کرنا پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو، اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ نشانی سے مراد صرف معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
کہ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ نہ دکھائے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھانے سے عاجز ہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور جسے یہ لوگ محض اپنی نادانی سے نہیں سمجھ سک رہے ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کچھ کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ خدا کا بھٹکانا یہ ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو اللہ کی نشانیوں کے مطالعے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور ایک متعصب غیر حقیقت پسند طالب علم اگر ان کا مشاہدہ کرے بھی تو حقیقت رسی کے نشانات اس کی آنکھ سے اوجھل رہے اور غلط فہمیوں میں الجھانے والی چیزوں سے اسے حق سے دور اور بہت دور تک پھینک دیتی ہیں۔ بخلاف اس کے کہ اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک طالب علم کو علم کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی جائے اور اللہ کی آیات میں اسے حقیقت تک پہنچنے کے نشانات ملتے چلے جائیں۔ اب اس میں جو انسان چاہتا ہے، جس کی انسان حسرت کرتا ہے، جس کی انسان خواہش کرتا ہے وہی اسے ملتا ہے نا، جس کا انسان طالب ہوتا ہے وہی اس سے ملتا ہے نا۔ اگر ہم دنیا سے خیر لینا چاہیں گے یا دنیا میں اس میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنا چاہیں گے تو دنیا تو بھری پڑی ہے اللہ کی نشانیوں سے، جگہ جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں چلنا پھرنا اٹ سیلف ایک نشانی ہے، ہمارا اس دنیا میں آنا ایک نشانی ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کا جنم لینا ایک نشانی ہے۔ ہمارا کسی بھی کام کی قدرت رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہماری اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم کن نشانیوں کے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کون سی ایسی نشانیاں ہیں؟ زمین سے پیدا ہونا، زمین سے پودوں کا پیدا ہو جانا۔ زمین سے پیدا ہو جانا، زمین سے پودوں کا پیدا ہو جانا، زمین سے پودوں کا نکلنا، کیا اس میں نشانی نہیں ہے؟ طرح طرح کے پھول، طرح طرح کے انواع اقسام کے پھل، ہم جو کھاتے ہیں، ہماری باڈی، ہم جس طریقے سے اپنا کھانا کھاتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنا کھانا کنزیوم کرتے ہیں، اور کیا اس میں اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اب دیکھیں ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہو کے جب ہمیں شفا ملتی ہے، اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کون ہے جو ایسے کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے سوا ہمیں اس دنیا میں لا سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں اتنی نعمتیں دے سکتا ہے؟ صرف یہ اللہ کی ذات ہے۔ صرف ہم نے تعلق اپنا اللہ سے جوڑنا ہے، صرف ہم نے اپنا تعلق اللہ سے ایسا کرنا ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی کو اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخشوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ ہر وہ خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے
اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ یا دلوں پر مہر کرنے سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں سلب کرنا ہے. ہم سوچ نہ سکیں، اگر ہم سے اللہ تعالیٰ یہ لے لے، یہ استطاعت ہی ختم کر دے کہ ہم سوچ سکیں، تو کون ہے جو ہمیں یہ طاقت دے سکتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو کہ بائی برتھ معذور ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں. اب ان سے اگر اللہ، کون ہے جو ان کو یہ طاقت دے دے گا؟ کہ کسی میں طاقت ہے؟ کسی میں بھی طاقت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہر طرح کے فتنے سے بچا کے رکھے. تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے. پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہمارا جو دنیا کو لینے کا معیار ہے ہمارا اندھوں کی طرح ہی ہے. کیا اللہ پوچھ رہے کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، اللہ نظر نہیں آتا اس چلتی پھرتی دنیا میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بصیرت تو دی ہے ہمیں، اللہ نے آنکھیں تو دی ہیں لیکن بصیرت نہیں دی. اللہ نے ہمیں آنکھ تو دے دی ہے لیکن شاید ہم اس سے اللہ کی اس کائنات کو دیکھ نہیں پاتے، یا اللہ کی کائنات کو دیکھ کر اللہ تک نہیں پہنچ پاتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی بھی ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو، جن کی سفارش کرے. شاید کہ اس نصیحت سے اپنے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنا حیثیت رکھتے ہیں سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر ہم نے دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانی شروع کی، تو اس وقت جو میجورٹی تھی وہ لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے جو غریب تھے، جو مفلس تھے، جن کے پاس دنیاوی عزت نہیں تھی. تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ ہم نے ایک آزمائش میں ڈال دیا ان لوگوں کو جو صاحب استطاعت تھے، جو امیر لوگ تھے، جو عزت دار اپنے آپ کو کہتے تھے. اب ان کے لیے آزمائش بن گئی کہ یہ کوئی ایسا مذہب ہے، یہ غریبوں کا کوئی مذہب ہے جو کہ جس پہ ہم اگر اس پہ چلیں گے تو ہماری ایک کہہ لیں کہ ہماری ایک انسلٹ ہوگی کہ ہم تو اتنے عزت دار لوگ ہیں اور ہم کسی اور کو مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارا بھی اسلام کے بارے میں ایک یہ ایسا ہی کانسیپٹ ہے کہ اسلام پہ تو وہ چلتے ہیں جو دنیا سے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں، جن کو دنیا اس طریقے سے نہیں ملتی وہ نماز روزہ کرنے لگ جاتے ہیں. جن کو دنیا دی گئی ہے وہ تو دنیا کے مزے لوٹے نا، جن کو نہیں دی گئی وہ اس کام پہ چلیں. اصل حقیقت ایسی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں خود ہی کہہ دیا کہ یہ ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں
ताकर वो इन्हें देख कर कहें, क्या ये हैं वो लोग जिन पर हमारे दरमियान अल्लाह का फज़्ल-ओ करम हुआ है? हाँ, क्या खुदा अपने शुक्रगुज़ार बंदों